اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والحرف علی اربعۃ اوجہ احدها ان تکون حرفا مصدریا ناصبا للمضارع وتقع فی موضعین الاول فی الابتداء فتکون فی موضع رفع و نصب و خفض۔ بس ہماری جو ہے ان کے بارے میں تھی اور عرض کیا تھا کہ ان کی دو وجہ ہیں، اسم اور حرف۔ اسم کی پھر دو قسمیں تھیں، ضمیر متکلم اور ضمیر خطاب۔ دوسری ان کی قسم تھی حرف، جس کو ہم آج اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے آغا جان؟ ان کی دوسری قسم جو کہ حرف ہے۔ حرف کی چار وجہ ہیں، ان حرفیہ جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ ناصبہ کہ اس کو حرف مصدری بھی کہتے ہیں، ان ناصبہ جس کو حرف مصدری بھی کہتے ہیں۔ نمبر دو، ان جو ثقیلہ سے خفیفہ ہے۔ نمبر تین، ان زائدہ۔ نمبر چار، ان مفسرہ۔ ان ناصبہ جو حرف مصدری ہے، ان مخفف از ثقیلہ، ان زائدہ، ان مفسرہ، یہ ہیں ان کی چار قسمیں جو حرف ہے۔ پہلا وہی ہے، حرف مصدری ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اور یہ جو ان ہے نا مصدری، یہ دو جگہوں کے اوپر آتا ہے۔ ان مصدری دو جگہوں پر آتا ہے، ایک تو ابتدا میں آتا ہے۔ جب ابتدا میں آتا ہے تو اس کا جو موضع ہے وہ رفع ہوتا ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ابتدا میں واقع ہوا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ فعل غیر یقین کے بعد، فعل غیر یقین کے بعد آتا ہے یہ ان۔ فعل غیر یقین کے بعد جب آتا ہے تو موضع رفع میں ہوتا ہے۔ یہی ان جو مصدری ہے اسی کی بات ہے، یہ دو جگہوں پہ آتا ہے۔ پہلے ابتدا میں آتا ہے، موضع رفع میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعد لفظ دال علی معنی غیر الیقین، ایسے لفظ کے بعد جو دلالت کرے غیر یقین والے معنی پر، اس کے بعد آتا ہے۔ پھر یہی ان موضع رفع میں ہوتا ہے یا نصب میں ہوتا ہے یا موضع جر میں ہوتا ہے۔ مثالیں آپ کی خدمت میں میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ جو ان ہے، یہ ان موصول حرفی بھی ہے۔ یہ ان جو مضارع کو نصب دیتا ہے، موصولات حرفیہ میں سے بھی یہ شمار ہوتا ہے۔ ان موصول حرفی ہے۔ اچھا، اور یہ فعل متصرف کے ساتھ آتا ہے، مضارع ہو، امر ہو، ماضی ہو، امر ہو، یہ موصول حرفی ہے اور فعل متصرف کے ساتھ آتا ہے، مضارع ہو، ماضی ہو یا امر ہو۔ اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں، پہلے یہ پڑھتے ہیں، توجہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ والحرف علی اربعۃ اوجہ، حرف چار وجہ پر آیا ہے۔ وہ چار وجہ بتا دوں پھر پڑھتے جائیں گے۔ ایک کیا ہے جی؟ ناصبہ، جس کو حرف مصدری کہتے ہیں، ان ثقیلہ سے خفیفہ۔ نمبر تین زائدہ۔ نمبر چار مفسرہ۔ احدھا، ان میں سے ایک، وہ جو چار وجہ ہیں، ایک کیا ہے؟ ان تکون حرفا مصدریہ، ان حرف مصدری ہے، ناصبا للمضارع، مضارع کو نصب دینے والا ہے، وتقع فی موضعین، اور یہ ان دو جگہوں میں واقع ہوتا ہے،
الاول فی الابتدا، پہلی جگہ جو ہے موضع ابتدا ہے، فتکون فی موضع رفع، یہ ان موضع رفع میں ہوتا ہے، نحو وان تصبروا خیر لکم، وان تصبروا خیر لکم بن جائے گا صبرکم خیر لکم، ان تصبروا طویل مصدر میں جائے گا، ٹھیک ہے، تصبروا ان تصبروا یعنی صبرکم خیر لکم، تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ الثانی، دوسری قسم اس ان مصدریہ کی، بعد لفظ دال علی معنی غیر الیقین، لفظ کے بعد جو دلالت کرے معنی غیر یقین پر، فتکون فی موضع رفع، تو یہ ان موضع رفع میں ہوتا ہے، نحو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، الم یعنی کیا وہ وقت نہیں آیا، للذین آمنوا جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم کہ ان کا دل جو ہے ڈر جائے، ان تخشع ان طویل مصدر میں لے جائے گا، بن جائے گا خشوع قلوبہم، ان تخشع یعنی کا نا فاعل ہے، موضع رفع میں ہے یہ، کیا وہ وقت نہیں آیا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل ڈر جائیں، ونصب فی موضع رفع، ونصب عطف رفع پہ، نصب میں ہوتا ہے، نہ وہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا من الصرف ان تاکلا، ٹھیک ہے، تاکلا کل مشتہیتا، نبی کریم فرماتے ہیں یہ اسراف ہے، ان تاکلا کہ تم کھاؤ، کل مشتہیتا جس چیز کو تم چاہو کھاؤ، یہ بھی اسراف ہے، جو جی چاہے جس کی طرف مائل ہو، ٹھیک ہے، ان تاکلا تم کھاؤ، کل مشتہیتا یہ بھی اسراف ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ان تاکلا جو ہے نا یہ انا کا اسم ہے، ان تاکلا انا کا اسم ہے، لہذا ان تاکلا جو ہے نا یہ موضع نصب میں ہے، موضع نصب میں ہے کیونکہ انا کا اسم بن رہا ہے، وخفض عطف ہو رہا ہے، نصب وخفض، اس کی جگہ کیا ہوتی ہے آغا جان، اس ان کی جگہ مجرور بھی ہوتی ہے، موضع مجرور میں بھی ہوتا ہے، نہ وہ انفقوا من ما رزقنکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، ٹھیک ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، وانفقوا من ما رزقنکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، من قبل، ٹھیک ہے، من قبل یہاں ملے شاہد ہے، قبل آگے مضاف ہو رہا ہے، ان یاتیا، یہ ان یاتیا قبل کیونکہ اس کی طرح مضاف ہو رہا ہے، ان یاتیا محلن کیا ہے، مجرور ہے، قبل کیونکہ اس کی طرح مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انفقوا انفاق کرو، من ما رزقنکم جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، من قبل ان یاتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ومحتملۃ لہما اور ایک احتمال ہے، لہما دونوں کا بھی احتمال ہے، نصب یا جر دونوں کا بھی احتمال ہے، نصب اور جر دونوں کا احتمال ہے، کیا مطلب، یعنی اس ان کا جو موضع ہے وہ نصب ہو یا موضع جر ہو، جیسے دیکھو نا وہ والذی اطمع ان یغفر لی، والذی اطمع ان یغفر لی، اصلہ فی ان یغفر لی، اصل اس کی کیا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی فی ان یغفر لی، فی ان یغفر لی ہے، والذی وہ جو اطمع، ٹھیک ہے، اطمع میں طمع کرتا ہوں، ان یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے، اصلہ فی ان یغفر لی ہے، جب آپ اصل دیکھیں فی ان یغفر لی تو یہ محلن کیا ہو گیا، مجرور، ٹھیک ہے، ویسے اگر وہ نہ دیکھیں تو پھر یہ فعل مذکور اطمع کا بن گیا مفعول، منصوب ہو جائے گا، دونوں احتمال ہو گئے،
वख्तलफ़ फ़ी महल अन वसीलत या बाद हज़्फ़िल जार, इख्तिलाफ़ हुआ है अन और उसके सिला के महल में बाद हज़्फ़िल जार, जार के हज़फ करने के बाद, जार यानी फ़ी अन यगफ़िरा जो फ़ी है पीछे उसके हज़फ करने के बाद अन और उसके सिला के महल में इख्तिलाफ़ हुआ है। वख्तलफ़ फ़ी महल अन वसीलत या, अन और उसके सिला के महल में इख्तिलाफ़ है बाद हज़्फ़िल जार, जार के हज़फ करने के बाद। फ़ज़हबल खलीलो वल अक्सरून इला अन्नहु नस्बुन बिल फ़िअलिल मज़कूर, खलील नहवी और अक्सर नहवी गए हैं कि ये अन यगफ़िर ली जो है ये मनसूब है फ़िअल मज़कूर अतमाऊ की वजह से। वजवज़ सीबवे, ठीक है, ख़फ़ज़हु बिल जारिल मअज़ूफ़, सीबवे ने इजाज़त दी है ख़फ़ज़हु अन यगफ़िर ली मजरूर हो बिल जार, जार के ज़रिए, जार जो माज़ूफ़ है यानी फ़ी उसकी वजह से ये क्या हो मजरूर हो। व अन हाज़िही मौसूलन हरफ़ियुन, तवज्जो फरमाओ, ये अन हरफ़ी जो नासिबा है मुज़ारे को नस्ब देता है, मौसूलात हरफ़िया में से भी है अन हाज़िही, ठीक है, ये अन जो नासिबा है मुज़ारे को ये मौसूल हरफ़ी भी है। व तूसल बिल फ़िअल मुतसर्रिफ़, फ़िअल मुतसर्रिफ़ के साथ मिला होता है मुज़ारिअन काना कमा मर्रा और माज़ियन मुज़ारे हो जैसा गुज़रा या माज़ी हो। नहवु लौला अन मन्नल्लाहु अलैना ला खसफ़ बिना, माज़ी हो, लौला अन मन्नल्लाहु अलैना ला खसफ़ बिना, ठीक हो गई बात अगर जान। औ अमरन या अमर हो का हिकायत सीबवे, जैसे हिकायत सीबवे कतब तो इले बयान कुम हाज़ा हुवा सही, बताना आपको यहाँ ये है कि ये अन जो मौसूल हरफ़ी है इसके बाद फ़िअल मुतसर्रिफ़ आया आता है, वो फ़िअल मुतसर्रिफ़ मुज़ारे हो जैसे पीछे आया था, या माज़ी हो जैसे ये मिसाल दी है अन मन्नल्लाहु अलैना, या आमर हो, अन आमर पे भी आता है का हिकायत सीबवे कतब तो इले बयानकुम हाज़ा हुवा सही, और ये क्या है सही है। अब यहाँ से थोड़ी सी बहस मुश्किल शुरू हो रही है, आप भाइयों ने थोड़ी सी दिक्कत करनी है, मेरा साथ देना है, मतलब इंशाअल्लाह बहुत ही आसान हो जाएगा। तवज्जो तवज्जो, वो ये है कि ये अन जो मौसूल हरफ़ी है मुज़ारे पर भी आता है, माज़ी पर भी आता है, अम्र पर भी आता है, यही कहा है ना कि अन जो है ये मौसूल हरफ़ी ये तीनों फ़ेलों पर आता है, मुज़ारे माज़ी अम्र, ठीक है। अच्छा इसमें ना ये जो अन तीनों फ़ेलों पे आता है इस बात में दो अमरों में इख्तलाफ है। अन जो तीनों फ़ेलों पे आया मैं बता चुका हूँ, इस बात में दो अमरों में इख्तलाफ है। पहला अमर ये है कि मौसूला माज़ी और अम्र वही मौसूला मुज़ारे है, क्या मतलब, यानी वो अन जो माज़ी पर आया है मौसूला बनकर, वो अन जो अम्र पर आया है ये वही अन है जो मुज़ारे पर आता है मौसूल बनकर। सही होगी बात। पहला अम्र सुने, वो अन जो मौसूला है माज़ी पर और अम्र पर, ये वही मौसूला है जो मुज़ारे का मुज़ारे के लिए है। अन जो मौसूला माज़ी और अम्र है ये वही मौसूला है जो कि मुज़ारे का है। अन जो मौसूला है माज़ी का और वो मौसूला है अम्र का, ये वही अन है जो मौसूला है मुज़ारे का, एक जैसा है अन, यानी ये मतलब है। ये पहला अम्र है। पहली हमारा दावा, हमारा इद्दा क्या है मेरे अजीज़ों, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है या नहीं, कि जनाब अली वो जो अन है जो मौसूल है माज़ी का और अम्र का वही मौसूला है जो मुज़ारे का है।
ठीक हो गई बात। अच्छा, इस बात में इसमें मुखालिफ इब्न ताहिर है, इब्न ताहिर ने मुखालफत की है। वो कहता है कि आगा जान नहीं, अन जो मौसूला है मादी का और अम्र का, ये वो अन नहीं है जो मौसूला है मुदारे का। हमारा तो ये दावा है ना, अन जो मौसूल बन रहा है मादी और अम्र का वही है जो कि मौसूला है मुदारे का। ये तीनों अन एक जैसे हैं। इब्न ताहिर मुखालिफ है, वो कहता है मौसूल है मादी और अम्र, वो जो मौसूल है मुदारे का है वो नहीं है। मौसूल है मादी और अम्र जो है वो मौसूल है मुदारे वाला नहीं है, नहीं है, वो कहता है इब्न ताहिर। और दो दलीलें लेकर आ रहे हैं, दो दलीलें इब्न ताहिर लेकर आ रहा है। किस बात पर? कि अन जो मौसूला है मादी और अम्र का, ये वो मौसूला जो मुदारे का है वो नहीं है, यानी फ़र्क है, फ़र्क। इब्न ताहिर की दो दलीलें हैं। पहली दलील ये है, कहता है देखो वो अन जो मुदारे पर आता है, अन जो मौसूला है और मुदारे पर आता है, करता क्या है? मुदारे को इस्तिकबाल में तब्दील कर देता है। पस गैर इस्तिकबाल में ये दाखिल नहीं होता है। जैसे सीन और सोफ़ा है, अन जो दाखिल होता है मुदारे पर, ये अन मुदारे को इस्तिकबाल के लिए ख़ास कर देता है। जब इस्तिकबाल के लिए ख़ास हो गया, पस ये गैर इस्तिकबाल पर दाखिल नहीं होता है। जैसे सीन और सोफ़ा हैं, ये मुदारे को इस्तिकबाल के साथ ख़ास कर देती हैं। जब इस्तिकबाल के साथ ख़ास हो गई तो सीन सोफ़ा गैर पे दाखिल नहीं होती हैं। इसी तरह आगे ताहिर कहते हैं कि अन जो मुदारे पर आ रहा है उसको इस्तिकबाल में चेंज कर रहा है, बस ये गैर पे दाखिल नहीं हो सकता। पहली दलील इसकी ये है। दूसरी दलील कहते हैं देखो ये अन, ठीक है, लो कानत नासबा, अगर ये अन नासबा हो जो मुदारे को नसब देता है, यानी अगर ये वही है तो फिर माजी और आम्र की जो जगह है, महल्लन हम कहें ये क्या है? मादी महल्लन मंसूब है, आम्र महल्लन मंसूब है, ये कहना चाहिए। अगर ये अन वही मुदारे वाला अन है ना, तो फिर माजी और आम्र महल्लन मंसूब होंगे। जिस तरह माजी पर इन शर्ती आ जाए, माजी पर इन शर्ती आ जाए तो महल्लन होती है माजी मजजूम, माजी पर इन शर्ती आ जाए तो माजी महल्लन मजजूम होती है। इसी तरह माजी और अम्र पर जब अन आ जाए तो वो महल्लन क्या होंगे? मनसूब। वला कायल बिही, जबकि इसका कोई कायल नहीं है। किस बात का? इस बात का कि महल माजी और अम्र महल्लन मंसूब हैं। महल माजी और अम्र के जो महल है वो कहें मंसूब है महल्लन, इसका कोई भी कायल नहीं है। ये दो दलीलें हैं जनाब आग़ाए ताहिर की, जो दो दलीलों से ये साबित करना चाह रहे हैं कि अन जो मुदारे पर आ रहा है मौसूला बनकर, ये अन और है, और वो अन जो मादी और आम्र का है वो और है, ये एक नहीं है। दो दलीलें दे दी, ठीक है। दोबारा कहते हो तो मैं तकरार कर देता हूँ। आग़ाए ताहिर की पहली दलील कि अन जो मुदारे पर आता है, मुदारे को इस्तिकबाल में ले जाता है, बस जब इस्तिकबाल में ले जाता है तो ये गैर पर दाखिल नहीं होता। जिस तरह सीन सोफ़ा मुदारे को इस्तिकबाल में ले जाती है तो सीन सोफ़ा मादी पे तो नहीं आती ना। इसी तरह ये अन जो मुदारे को इस्तिकबाल में ले जाता है, ये अन किसी और पे नहीं आता। दूसरी दलील कि अगर ये अन नसबा हो, नासिबा हो, नसब दे तो मादी और आम्र महल्लन मंसूब होंगे। जिस तरह इन शर्तिया मादी को जज्म देता है, इसका कोई कायल नहीं है, इसका कोई कायल नहीं। भला किस बात का? कि माजी और आम्र महल्लन मंसूब हो, इसका कोई कायल
نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ دو دلیلیں دیں آغا طاہر نے۔ اب ہم جناب طاہر کو ان دو دلیلوں کا جواب دیتے ہیں۔ آغا طاہر کی پہلی دلیل کہ ان مضارع پہ آتا ہے، اس کو استقبال میں لے جاتا ہے، پس یہ ان کسی غیر پہ داخل نہیں ہوتا۔ جواب آغا طاہر توجہ کرو، بھی ہمارا جواب آ رہا ہے، ہمارے جواب پہ توجہ۔ نون تاکید، نون تاکید مضارع پہ آتی ہے، مضارع کو استقبال کے لیے خاص کر دیتی ہے۔ نون تاکید مضارع کو استقبال کے لیے خاص کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور امر پر بھی داخل ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جب ان مضارع پہ آئے گا اس کو استقبال میں لے جاتا ہے، پس کسی اور پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ جواب نون تاکید مضارع پر آتی ہے، اس کو استقبال میں لے جاتی ہے، پس کہیں اور نون نہیں آنی چاہیے نا، نون کسی اور پہ داخل نہیں ہونی چاہیے، جبکہ نون امر پر بھی داخل ہوتی ہے۔ آغا طاہر کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے۔ دوسری دلیل کا جواب آغا جان سنو۔ آغا طاہر کہتے تھے کہ ماضی پر ان شرطی آ جائے تو ماضی ہو جاتی ہے محلاً مجزوم ان شرطیہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو مطلب ہے ماضی ہے یا امر ہے، جب اس پر ان داخل ہوگا تو یہ محلاً کیا ہوں گے؟ منصوب، جبکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ یہی طاہر کہہ رہا تھا نا۔ ہمارا جواب یہ ہے آغا جان، یہ ماضی پر جو ان داخل ہوتا ہے شرطیہ، یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ماضی کو استقبال میں لے جاتا ہے۔ ان شرطیہ ماضی پر آتا ہے اور اس ماضی کو استقبال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب استقبال ہو گیا تو پھر جزم بھی دیتا ہے، جزم کا اثر بھی اس پہ آ جاتا ہے، محلی طور پر جزم بھی اس پہ آتی ہے۔ جس طرح کے یہ ان مضارع کو استقبال میں لے جاتا ہے اور لفظی طور پر نصب کا اثر بھی اس پہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ یہ ان مضارع کو استقبال میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور معنی مضارع میں لفظی اثر بھی کرتا ہے۔ جبکہ یہ ان جو ماضی پر آیا ہے اس کو استقبال میں نہیں کرتا، پس نصب بھی نہیں دیتے۔ طاہر کا دوسری دلیل کا جواب دیا آغا جان، دوبارہ سنیں۔ آغا طاہر یہ کہتے تھے نا کہ ان ماضی پر آتا ہے تو ماضی محلاً ہوتی ہے مجزوم، پس یہ ان ماضی پر آئے تو وہ ہونی چاہیے محلاً منصوب۔ یہی کہنا چاہتے تھے ہم، یہ کہنا چاہتے ہیں آغا طاہر فرق ہے۔ ان شرطیہ ماضی پر آتا ہے تو ماضی کو استقبال میں لے جاتا ہے، جب استقبال ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے جزم کا جو اثر ہے وہ بھی کرتا ہے ان، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ جو ان ہے یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن ماضی کو استقبال میں تبدیل نہیں کرتا تاکہ اس کو نصب دیں۔ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کرو، یہ جو دوسرا امر ہے وہ رہ گیا ہے، پہلے اس کو میں پڑھ لیتا ہوں اور پھر دوسرے امر کی وضاحت کریں گے میرے عزیزو، توجہ فرماؤ۔ وَأَنْ هَذِهِ موصول حرفی، ان موصول حرفی ہے، وَتُوصَلُ بِالْفِعْلِ الْمُتَصَرِّفِ، متصل ہوتا ہے فعل متصرف کے ساتھ، مضارعاً کانا کما مرا، او ماضیاً مضارع ہو یا ماضی ہو، نحو لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، او امراً یا امرو کا حکایت سیبوئے کتبت الیہ بیان کم ھذا ہو الصحیح، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وقد اختلف من ذالک فی امرین، ذالکا جو بات بتائی کہ ان
تینوں فعلوں پر آتا ہے مضارع ماضی امر. اس بات میں دو امروں میں اختلاف ہے. الاول یعنی الامر الاول، دو امروں میں پہلا کیا ہے؟ توجہ کرنا. کون الموصولۃ بالماضی والامر ہی الموصولۃ بالمضارع. موصولہ ماضی اور امر وہی موصولہ ہے مضارع والا. موصولہ ماضی اور امر وہی موصولہ ہے مضارع والا موصولہ ہے. والمخالف فی ذالک ابن طاہر. مخالف جو ہے اس میں ابن طاہر ہے. ابن طاہر اس میں مخالف ہے. یعنی کیا؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابن طاہر کہتے ہیں کہ موصولہ ماضی اور امر موصولہ مضارع والا نہیں ہے. وَزَعَمَ أَنَّهَا غَيْرُهَا، گمان کیا آیا طاہر نے، انہا یہ موصولہ ماضی اور امر غیرها موصولہ مضارع کا غیر ہے. بدلیلین، دو دلیلوں کے ساتھ، دو دلیلوں سے. احدہما، ان میں سے ایک، ان داخلۃ علی المضارع تخلصہ للاستقبال. ان جو داخل ہوتا ہے مضارع پر یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو استقبال کے لیے خاص کر دیتا ہے. فلا تدخلوا علی غیرہ، تو پس یہ غیر استقبال پر داخل نہیں ہوتا ہے. فلا تدخلوا علی غیرہ، فلا تدخلوا، پس یہ ان داخل نہیں ہوتا ہے علی غیرہ، غیر استقبال پر. کسین و صوفہ، جیسے سین اور صوفہ ہیں. وثانیہما، دوسرا کیا؟ دوسری دلیل، یہ ایک دلیل تھی. دوسری دلیل ثانیہما، ان میں سے جو دوسری ہے ان کی، انا لو کانت ناصبہ لحکم علی موضعہما بالنصب. اگر یہ انا نے ناصبہ ہو تو حکم لگایا جائے گا موضعہما، موضع ماضی اور امر کے موضع پر نصب کا حکم لگے گا. کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد ان شرطیہ، جیسا کہ موضع ماضی پر جزم کا حکم لگایا جاتا ہے ان شرطیہ کے بعد. ولا قائل بہ، جب کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. محل ماضی اور امر کے منصوب ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے. ٹھیک، اب ہم جواب دیتے ہیں جناب طاہر کو. والجواب عن الاول، جواب عن الاول یعنی پہلی دلیل کا جواب. آ گئے طاہر کی پہلی دلیل کا جواب. انہ منتقض بنون التاکید، وہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی دلیل منتقض بنون تاکید، نون تاکید کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے. فإنها تخلص المضارع للاستقبال، یہ نون مضارع کو استقبال کے لیے خاص کرتی ہے. وتدخل علی الامر باضطراد، اور یہ امر پر بھی داخل ہوتی ہے باضطراد. اضطراد ہے، شائع ہے، رائج ہے. وعن الثانی، والجواب عن الثانی، جواب جو دوسری دلیل کا ہے، انہ انما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد ان شرطیہ، حکم لگایا جاتا ہے موضع ماضی پر، جزم کا حکم لگایا جاتا ہے ماضی کے موضع پر بعد ان شرطیہ، ان شرطیہ کے بعد. لأنها اثرت القلب الى الاستقبال فی معنی ہو، لأن اس لیے کہ یہ ان اس ماضی کو استقبال میں تبدیل کر دیتا ہے فی معنی معنی میں. فاثرت الجزم فی محلہ، تو اس کے محل میں جزم کا بھی پھر اثر کرتا ہے، ماضی کو محل مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے یہ بات کر لیں. ٹھیک ہے، اسی سے ایک درمیان میں لے آؤ. برخلاف اس ان موصولہ کے جو ماضی پر آتا ہے تو اس کو استقبال میں تبدیل نہیں کرتا، پس اس پر نصب کا حکم بھی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. کما انہا لما اثرت التخلیص الى الاستقبال فی معنی المضارع اثرت نصب فی لفظی، جیسا کہ یہ ان اثر کرتا ہے مضارع کو استقبال کی طرف فی معنی المضارع اثرت نصب فی لفظی، تو لفظ میں نصب کا بھی اثر کرتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد آگا جان آ رہا ہے الامر الثانی، جو کہ درس کہیں طولانی نہ ہو جائے، اس کو ادھر ہی رکھ لیتے ہیں. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.